السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل اسپیشل گپ شپ۔ پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں فرحت عباس شاہ، جو کہ اداکاری بھی کرتے رہے، گلوکاری کے ساتھ بھی وابستہ رہے، لکھنے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ادب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ کبھی ہمیں ادب کے حوالے سے طنز و مزاح اور فکر کی جو شاعری ہے وہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے ٹی وی اسکرین سے منقطع ہے، تو آج ہم نے ان کو پکڑ لیا، ڈھونڈ لیا اور ان سے گپ شپ لگائیں گے اور جانیں گے کہ فرحت عباس شاہ صاحب کی زندگی آج کل کیسی گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا مستقبل کے پلان ہیں۔ فرحت عباس شاہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم فرحت عباس شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ جناب وعلیکم السلام حضور، آپ کیسے ہیں راٹھور صاحب؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، کافی ٹائم سے آپ کی آڈینس ہے، آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب زیادہ تر لوگ چونکہ سوشل میڈیا کے ہو کے رہ گئے ہیں تو وہاں پہ جو اپیئرنس ہے یا ایگزسٹنس ہے، موجودگی ہے، اس سے لوگ جج کرتے ہیں کہ بندہ کہاں ہے۔ اب سیٹلائٹ چینلز کو بھی اسی پہ ہی دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو وہاں میں ایکٹیو رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ پوری طرح ایکٹیو ہوں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ میں گزشتہ 2-3 سالوں سے جو چینلز ہیں سیٹلائٹ، ان سے میں الگ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب سے کرونا آیا نا، میں نے اپنے آپ کو محدود کیا اس وقت، اور مجھے لگا کہ بہت سارے کام میرے پینڈنگ ہیں، خاص طور پہ لکھنے پڑھنے کے بہت سارے میرے پروجیکٹس ابھی رہتے تھے۔ تو پھر میں نے اب سارا کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے میں اب پوری توجہ میری لکھنے کی طرف ہے، پڑھنے کی طرف ہے، اور اب ہم ایک کوئی شاعروں ادیبوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، وہ پہلے بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کو اگر آپ نے ملک کو کمزور کرنا ہے تو اس کی معیشت کمزور کریں، اور کسی قوم کو کرنا ہے تو ادب کمزور کریں۔ یہ لوگوں نے اب ہمارا معیشت تو کمزور ہو ہی گئی ہے، اب ادب کو اور ہماری زبان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس مزاحمت کرنے کے لیے ہم نے پاکستان رائٹرز یونین بنائی ہے، جو بھی پروسیس میں بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں چیپٹر بن گیا، یو کے میں بن گیا، یو اے ای میں ہے، عمان میں ہے، اور اسی طرح مختلف پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہے، شہروں میں ابھی بن رہا ہے۔ تو اب میرے جو زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ادب کی، زبان کی، ملک کی اس طرح کی خدمت جو ایک لکھاری اور ایک شاعر، ایک ادیب کو کرنی چاہیے، جس طرح میں اس طرح کروں۔ فرحت عباس شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ زندگی کو وقت دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی شاعر ادیب سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لکھنا پڑھنا اور یہ میری زندگی ہے اور مجھے خود سے ملنے کا موقع ملتا ہے، تو کہیں آپ بھی خود سے ملاقات کرنے کے لیے منظر سے تھوڑا ہٹے ہیں؟ اچھا سر، میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی عجیب سی ہے، چونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ سوالات بھی اسی طرح کے کریں گے۔ میں کبھی خود سے جدا ہوا ہی نہیں، صحیح۔ یعنی جو میں نے کام کیا ہے نا، بہت زیادہ کہ دن رات کوئی کام کر رہا ہوں، وہ کام وہی تھا جس میں میرا دل لگ رہا تھا اور جو مجھے خوشی اور ہونا دے بھی ایسے ہی، دل مطمئن رہے، خوشی، مزہ، لطف۔ تو اس لیے مجھے تو نہیں لگا کہ میں اپنے آپ سے کہیں جدا ہو گیا۔ میں کوئی کاروباری آدمی تو ہوں نہیں، نہ میں نے پیسے کمانے کی سوچ سے زندگی بسر کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے آئے۔ منیر نیازی صاحب کہتے تھے اچھے طریقے سے خرچ ہو جائے۔ پیسے کے پیچھے پوری زندگی بندہ لگا دے اور پیسہ اکٹھا کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خود کو زندگی برباد کر دی۔ پیسہ اچھے طریقے سے آ جائے، اچھے طریقے سے لگ جائے، یہ ایک کوئی یعنی کہ بنیادی چیز پیسہ نہیں ہے، بنیادی چیز زندگی گزارنا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اچھی زندگی گزارنے کا، تو محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسے کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا، جی، تو وہ اس لیے آپ مناسب انداز میں۔ بس کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پیسے کے پیچھے زندگیاں خراب کر دیں اور اس کے بعد مرتے ہوئے پچھتایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن کئی لوگوں کی تو پیسے نے بھی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جی، پیسہ بھی تو زندگی لوگوں کی خراب کر دیتا ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، پیسہ تو میں آپ کو پیسے کی تلاش میں نہیں تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے جڑے گئے۔ جس کے پاس پیسہ آیا، بہت کم لوگ ہوں گے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بچ گئی ہو، ورنہ وہ ایک تو ہرس کم نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمیشہ میں نے پیسے والوں میں 99% ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو یہ ہر وقت خوف، خدشہ، شکوہ شکایت رہتی ہے کہ لوگ، ہماری اولاد، ہمارے رشتے، بہن بھائی سارے اس لیے ملتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ وہ ان کی ذات ہی مائنس ہو جاتی ہے، یہیں سے خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آگے پھر پیسے کو بچانا، حفاظت،
پھر پیسے کو مزید کرنا، یہ بہت خوفناک کام ہے. مجھے اللہ نے اس سے ہمیشہ بچائے رکھا ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا پڑھنے لکھنے سے ہے، کسی معاشرے کو سمجھنا ہو تو اس کے پرائم ٹائم کو دیکھا جاتا ہے، اور آج کل پرائم ٹائم میں جس طرح سے شو ہوتے ہیں، اور پھر ایک اہم سلوٹ جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے طنز و مزاح ہے، اور کہیں پر یہ لغت جو ہے ہنسی مذاق کی شکل میں ہم ایک طوفان بدتمیزی بھی شروع کر چکے ہیں، اور ایک دو پروگرامز کا آپ بھی حصہ رہے. یہ کیسا تجربہ تھا؟ وہ آپ کا تجربہ اچھا رہا؟ جو تو وہ آپ نے کہا ہے نا کہ جو تذلیل تضحیک والا، وہ تو اچھا نہیں رہا. ایک آدھ پروگرام ایسا جس میں مقصدی تذلیل تضحیک ہوتی ہے، وہ اس کی وجوہات سکرپٹ، ڈائریکشن، ہوسٹنگ کی کوئی نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں، لوگ بڑے بڑے محروم ہوتے ہیں اور پھر اس کا انتقام لیتے ہیں، وہ اپنی احساس کمتری کا، محرومی کا. یہ زندگی میں ہوتا ہے. اچھا، کچھ پروگرام بڑے پروڈکٹیو بھی میں نے، مذاق کے پروگرام، اس نے ایک پروگرام میں نے کیا کسی چینل پہ جس پہ میں 3 وقفوں سے ایک ہی آدمی 3 طرح کا ہوسٹ بن کے آتا تھا. ایک فرت عباس شاہ، ایک وریام، اور ایک علامہ فوراً بغل گیری. بہت چھوٹا سا چینل تھا لیکن پروگرام لوگوں نے لیکن کوالٹی پروگرام تھا. لیکن اچھا، اسی طرح ابھی ایک پروگرام جو ہے، میں پچھلے دنوں اس میں گیسٹ تھا، تو وہ اس پروگرام میں نے یہ محسوس کیا کہ یار گیسٹ کو اتنی عزت دی جا سکتی ہے. بالکل ایسے اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ کامیڈی پروگرام. لیکن بعض ہارش ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور ایک آرٹسٹ بڑا حساس سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ اس طرح کی گفتگو اور وہ مزاج اور وہ اس طرح سے جملے کسنا، کئی دفعہ دل آزاری ہوئی. راٹھوڑ صاحب، میں تو ہوں پکا پیڈا، دھرنگڑ نہیں ہوتے کمانڈو. آپ نے تو کنفو شنفو بھی وہ بھی ہوں، اور ذہنی طور پہ بھی ہم جو جھنگ والے ہیں نا، ہم فیصل آباد والے، جھنگ والے، یہ ان کو جگت جو ہے نا وہ آکسیجن کی طرح ہوتی ہے ان کے لیے. ہم جتنا کوئی یہاں سے پکڑ کے ناک ہماری رگڑاتا رہے نا، ہم پیچھے محلے گلی سے اتنا رگڑے کھا چکے ہوتے ہیں کہ ہم وہ بڑے کوئی وہ نہیں رہ جاتے کانچ کے بنے ہوئے نرم و نازک. وہ رستے کا بھی پوچھیں تو کوئی نہ کوئی بات. میں کہتا ہوں ہمیں وہ اتنا کوئی چھوٹی موٹی نہ جگت کچھ کہتی ہے، اچھا، اور نہ کوئی اچھی خاصی بےزتی. اگر ہم 50 جائیں، سوچ لیں کہ یہ 50 جانی ہے، ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بہت نازک نہیں ہیں، ہم کو اتنے وہ جھنگ والے، فیصل آباد والے. لیکن میں نے فنکار کی بات کی ہے، لکھنے لکھانے والے لوگوں. اس میں یہ ہے کہ وہ تو پھر آپ بطور انسان کسی کی بھی تضحیک نہ کرے، اور آرٹسٹ کی بھی نہ کرے، کسی کی بھی نہ کرے. بالکل ایسے ہے. وہ تو پھر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ زیادہ نہیں ہوتا. ایک آدھ بندے کی نفسیاتی کسی بیماری کی وجہ سے، اس کی اپنی بچپن کی گروتھ، فیملی کی وجہ، وہ چیزیں عام. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ آرٹسٹ کو ہر بندہ عزت دیتا ہے. اور لیکن اب معاشرہ ایسا آ گیا ہے جس میں کمرشلزم نے لوگوں کو، جو سخت دل والے لوگ تھے نا، جو بڑے یعنی چالاک، مکار، حریص، لالچی، سخت دل، سنگ دل، وہ لوگ فنکار بھی بن کے وہ آگے آ گئے ہیں کہ یار ادھر سے بھی پیسہ ملتا ہے نا، یہ بھی جھپٹ لو. وہ تھنکر بن کے بھی آ گئے ہیں، ادھر سے بھی جھپٹ لو. شاعر ادیب وہ لوگ بن کے پچھلے میں کئی سالوں سے دیکھا ہوں، 2 4 کتابیں ہیں، 1 2 غزلیں ہیں، اور وہ 8 ایوارڈ لے رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں وہ تمغہ شہادت بھی مل جائے، نشان حیدر. کیا بات ہے. اور اچھا، پھر پچھلے دنوں کچھ ایوارڈز ہوئے ہیں جن میں وہ کوئی یعنی تلنگے اور چھچھورے لوگ جن کا کام ہی کوئی نہیں، وہ سفارشیں کر کے ایوارڈ لے بھی آئے اور ان کو مل بھی گئے. اب حالات ایسے ہیں کہ اب آپ کوئی ملک سے، وطن میں جو ہے نا، کوئی معیاری چیز دیکھ لیں تو حیرت ہوتی ہے. معیاری چیزیں کچھ نہیں، ختم ہو گئی. مجھے تو لگتا ہے سماج جو ہے نا، شہر کے قتل میں میرے نزدیک شہر والے سبھی ملوث ہیں. معاشرہ اس سطح پہ جا پڑا ہے کہ جہاں سے اب اٹھنا اس کا مشکل. وہی جیسے تشریح جرم نہ ہوتے تو مقبڑی کرتے، ہاں، معلوم تھا دشمن کے ہر ایک ٹھکانے کا. تو وہ یہ ماحول تھا، بن گیا. بالکل صحیح کہا. وہ اور ایک پنجابی کی بھی چیز ہے، میں شاہ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وہ کتی کہندے نے رل گئی چورا نہ رلی. اور وہ جب پھر سسٹم جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ اس کی ہی زد میں آ جاتا ہے. اچھا، ویسے اب یہ ہم عجیب دور ہے کہ سسٹم کے بغیر ہم رہ رہے ہیں اس وقت. جو ملک ہمارا جا رہا ہے، پہلے تو ہوتا نہیں سسٹم ایسا ہو گیا، سسٹم ایسا ہو گیا، سسٹم ایسا ہو گیا. اب یہ سسٹم ایسا نہیں رہا، اب سسٹم ہے ہی نہیں.
سسٹم ہے ہی نہیں. اچھا, فرحت عباس شاہ کے متعلق بہت سی لوگ چیزیں جانتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بھی جانتے ہیں, تو ہم ناظرین کو مطلب یہ اگر ریکویسٹ کریں شاہ صاحب سے کہ بتائیں فرحت عباس شاہ کیسے بنا, کہاں سے آغاز ہوا, کس طرح سے زندگی چلی, کیا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا, اور آج کس پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہیں. اچھا, میں تو ایک عام چھوٹا سا ایک مڈل کلاس کے گھرانے میں پیدا ہوا, لیکن تھا لاڈلا میں, 2 گھروں میں ایک تھا. ایک گھر میں پیدا ہوا, دوسرے نے مجھے پرورش گود لے لیا. تو لیکن وہ ایک سادہ سے لوگ تھے, اور میں وہاں پہ پڑھائی بھی شروع کی, جیسے ہوتا ہے کھیلنا بھی شروع کیا. لیکن بچپن سے مجھے مارشل آرٹ کا شوق ہوا. بیمار رہتا تھا, کمزور تھا, تو والد صاحب نے پہلے مجھے ایک اکھاڑے میں لے گئے. خود بھی وہ کرتے تھے پہلوانی, تھوڑی بہت کشتی کھیلتے تھے جوانی میں, وہ ادھر لے گئے. پھر ایک فوجی تھے کوئی انسٹرکٹر, ان کے پاس باکسنگ کے لیے لے گئے. پھر کمانڈو مارشل آرٹ کے لیے لے گئے. وہاں سے مجھے شوق لگا. وہیں سے ہی مجھے بچپن سے ہی میں شاعری بھی کرنی شروع کر دی. پھر مجھے سائیکالوجی پڑھنے کا شوق ہوا, فلاسفی کا. میں نے اپنے انٹر میں سائیکالوجی فلاسفی, بی اے میں سائیکالوجی فلاسفی, ایم اے میں سائیکالوجی. پھر میں شوق مجھے براڈ کاسٹنگ, جرنلزم, یہ میں ٹی وی میڈیا پہ آ گیا, ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی, ٹی وی اینکر بنا, اور ساتھ ساتھ میوزک سیکھا, کلاسیکل موسیقی. مجھے سننے کا شوق تھا, لیکن پتہ چلا کہ وہ سیکھے بغیر سننا بھی نہیں آئے گا کلاسیکی موسیقی. کیا بات ہے, کیا بات. تو میں نے سننے کے لیے 22 سال کلاسیکی موسیقی سیکھی, سننے کے لیے کہ مجھے سننا آ جائے. پھر اسی طرح میں یعنی ساتھ مارشل آرٹ کا بھی ٹریننگ بھی دیتا رہا. پھر پولیس میں چلا گیا. وہاں سے پھر میں نے پبلیکیشن اپنی شروع کی, اور کالم نگاری شروع کی اخبارات میں, اب بھی کر رہا ہوں. اور اس طرح کے کام. پھر اور جو میں نے مینلی جو بڑا کام مجھے تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کروں. پھر میں مائکرو فائنانس جو غریبوں کے لیے ایک بنے ہوئے ہیں بینک, چھوٹے کام تھے, ادھر چلا گیا. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں سود بیسڈ ہے, وہ تو غریب ہو رہے ہیں لوگ. پھر میں نے ایک اپنا سسٹم بنایا, دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل, فرض کے نام سے, فرض اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل. اس کے ایڈجیسنٹ ایک تھیری دی, ٹوسٹ اپ اکانومی تھیری, جس کو پھر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان لوگوں نے بڑا سراہا. پھر آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہائیڈلبرگ اور قاہرہ یونیورسٹی, ادھر مختلف دنیا کے تھنک ٹینکس نے اس کو اپروو کیا دنیا بھر میں. پھر میں پھرا اس کے حوالے سے, بڑے بڑے ملکوں میں گیا. وہ سارا کچھ جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اتنے کام کر گیا زندگی میں. تو شاعری بنیادی رہی, ساتھ رہی ہمیشہ. اب آج کل میں تنقید پہ کام شروع کیا ہے. پہلے بھی تنقید کی میری 2-3 کتابیں تھیں, لیکن آج کل جو میں نے کیا ہے وہ نئی تھیوری دی ہے اردو کی تنقید کی, جو پہلے آج تک ہمارے پاس نہیں تھی. پہلے بھی تنقید کے حوالے سے کافی لوگوں نے لکھا, منیر نیازی, بہت سے لوگ ہیں, بڑے نام ہیں. میں کوئکلی بریک کا وقت بھی جا رہا ہے, میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ ہمیں کچھ اپنی شاعری کے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یا جو آج کل لکھ رہے ہیں اس کا کچھ سنا دیا جائے کچھ ہمیں, تو اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں. میں سناتا ہوں کہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم, چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. فرحت عباس شاہ صاحب, پوئٹری کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ تنقید کے اوپر جو ہے اب کام کر رہے ہیں, مزاح کے اوپر بھی آپ نے کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ رومانس کو بھی ہر شخص پسند کرتا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کو کس جو ہے نقطے پہ یا کس جگہ پر جو ہے وہ اپنی شاعری سے لگاؤ ہوا, اور کیا محبت بھی ہوئی؟ اچھا, میں مزاح تو میں نے نہ شاعر لکھ سکتا ہوں, شرارتاً کئی دفعہ لکھا, لیکن میں نے اس کو باقاعدہ سیریس نہیں لیا, نہ کبھی مزاح سمجھے میں نہیں لکھتا, نہ شاعری نہ نثر. بنیادی طور پہ میں ایک اداس شاعر ہوں, اور اپنی محرومیاں اداسیاں جو تھیں میری, ان کو لکھتے لکھتے میں لوگوں کی اداسیاں محرومیاں لکھنے لگا. اور آخری میری جو کتاب آئی ہے وہ جو پہلے کہیں ہر کتاب میں تھوڑا بہت ایک مزاحمتی اور انقلابی عمل تھا, اب میری جو آخری کتاب شاعری کی آئی ہے مزاحمت کریں گے ہم اور ہیر فرحت شاہ, یہ دو, ایک پنجابی کی اور ایک اردو کی. ان دونوں کتابوں میں مزاحمت کا ایلیمنٹ جو ہے
وہ زیادہ ہے اب تو، یعنی کہ جو اس وقت نظام ہے پوری دنیا میں تسلط ہے، جو مظلوم جیسے اب فلسطین ہے، کشمیر ہے، ہم پاکستانی ہیں، دنیا میں جہاں جہاں تسلط ہے، جبر ہے، وہاں پہ میں غریب آدمی مظلوم کی آواز اٹھائی ہے میں نے۔ آپ نے گلوکاری کے ساتھ بھی کیا اور گلوکاری بھی باقاعدہ کرتے رہے، اور وہ آپ کو کیسا سفر رہا؟ باقاعدہ گلوکاری تو میں نے کبھی بھی نہیں کی، لیکن شوق تو تھا، اور سیکھا تو بھی ہے، اور گنگنایا بھی آپ نے۔ گنگنایا بھی ہے کچھ تو ہم یہ گانے اگر بھی۔ چاہیں کہ آپ اگر کچھ گنگنا کے ہمیں سنائیں ناظرین کو۔ میں سناتا ہوں، ایک میرا گیت جو ہے وہ بڑا شہرۂ آفاق، مقبولیت اس کو ملی اور شہرت ملی پوری دنیا میں۔ کدی آ مل سانول یار وے میرے لون لوں چیخ پکار، وہ جو ہے مجھے کئی لوگ کہتے تھے کہ مشاعروں میں آپ جو ہے وہ سنایا کریں، کیوں نہیں سناتے، اور اس کی دھن بھی میری اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ جو لوگ گاتے ہیں۔ پچھلے 20 سال پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بھی بنا وہ بھی رکھا، بنایا، اس کا بھی وہی ہاں، انہوں نے مجھے نہ میرے سے اجازت لی، نہ مجھے اس کا کوئی رائلٹی دی، وہ چور کے بچے، وہ تو اس اس کے کا لیے جو آپ ڈائریکٹر، لیگل اس کا ان نوٹس کو یہی پتہ ہے نا کہ یہ رلتے رہیں گے، پاکستان میں کون کسی کا حق دیتا ہے، تو وہ جو پروڈیوسر تھا نا اس سے چور ٹائپ آدمی تھا، اس گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمینہ آدمی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں آپ سے بات کی؟ میں نے کی تو کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں، یہ تو فلاں کا ہے گیت، میں نے کہا نہیں یار، وہ فلاں سے ہم نے لے لیے رائٹس، میں نے کہا اس کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ لکھا ہی میں نے، کمپوزیشن میری، گانا میرا۔ وہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چور پروڈیوسر تھا، اور بنیادی طور پہ جو انسان برا ہو نقصان دہ ہے، وہ ایسا آدمی، چھوڑے ان کو، جو حق مارنا کوئی مشکل تو رہ نہیں گیا اس ملک میں۔ اچھا، اب میں نے مشاعروں کے لیے اس گانے کی دھن کو بدلا ہے کہ اگر جب لوگ جو کہتے ہیں مجھے اتنا، ابھی آپ کے جو یہ ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کے پیچھے بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جی، جن کا بس چلے تو ایسی جگت لگائیں جو کیمرہ پھلانگ کے یہاں تک آ جائے۔ یہ درست فرما رہے ہیں، یہ درست فرما رہے ہیں، فن ہے نا، فن ہے۔ تو اسی طرح موسیقی کی دنیا میں بھی باریکی ہے، تو میں نے یہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ میں اس کی ایک اور دھن بناؤں اچھا، دوبارہ، ٹھیک ہے، ہاں، جو کیمرہ پھلانگ کے جائے دور تک۔ کیا بات ہے، اور یہ پھر موقع ہوگا کہ یہ اس کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ دنیا تک پہنچ بھی جائے گا، دنیا تک پہنچے گا۔ تو وہ مشاعرے کی دھن ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کدیاں مل سانول یار وے کدیاں مل سانول یار وے میرے لوں لوں چیک میرے لوں لوں چیک پکار وے کدیاں مل سانول یار وے کدیاں مل میری جندڑی ہوئی اداسنی میرا سانول آس نہ پاسنی میری جندڑی ہوئی اداسنی میرا سانول آس نہ پاسنی مجھے ملے نہ چار کہار وے مجھے ملے نہ چار کہار وے میرے لوں لوں چیک پکار وے کدیاں مل سانول یار وے کدیاں مل۔ بہت خوب شاہ جی، آپ نے تو اس کا نظریہ، رخ، کمپوزیشن ہی بدل دی ہے، ہاں بدل دیا، چینج کیا۔ یہ کوشش کی ہے آپ نے کہ اس کا جو ہے نا
وہ ایک الگ دھن ہے, وہ ایک الگ مزاج. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ ہے کنسرٹ کا, کیا بات ہے, ٹی وی ریڈیو کے لیے, یہ ہے مشاعرے کے لیے, شاعر کی زبان, شاعر کے لیے. وہ اکثر وہ مرزا غالب کی بھی اسی طرح ہی وہ دور ایک اور تھا. اس دور کے اندر شاعری پڑھی نہیں جاتی تھی, شاعری باقاعدہ گائی جاتی تھی, اور آگے پیش کرنا ایسے ہوتا تھا اور جیسے ایک موسیقی کی شکل وہ اختیار کر جاتی. راٹھور صاحب آپ نے وہ دیکھی ہوئی ہے غالب والی فلم؟ میں نے بالکل دیکھی ہوئی ہے, مجھے متاثر کیا, میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور میں تو واقعتاً وہ اس کو پسند کرتا ہوں. آگ کو چاہیے, بس آپ کی روح کا مجھے اندازہ ہو گیا, مجھ لطف آیا مل کے, یقین کریں. آپ کا شکریہ جی. یہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی ہے. شاہ صاحب, اداسی کے ساتھ کیوں اتنا گہرا تعلق بنا لیا؟ مزاج, آپ نے کہا آپ تو لاڈلے تھے, ایک گھر میں پیدا ہوئے, ایک گھر میں پرورش ہوئی, اور جو چاہا وقت پہ مل بھی گیا, تو اداس کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ تھی, اداسی کیسے چھا گئی؟ ایک تو میں نا اکیلا بچہ تھا, اکیلا بچہ بھی اداس ہو جاتا ہے, تنہائی کا احساس. پھر میرے ماں باپ کچھ ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے, 2-4 سال الگ ہو گئے. اس نے میرے اوپر بڑا برا اثر کیا, اس جدائی نے, ماں باپ کی علیحدگی نے. پھر ہو گئے, مل گئے, لیکن وہ مزاج بن گیا میرا. وہ جو میرا پیریڈ تھا نا جی, اس میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی 80% شخصیت اس میں بن جاتی ہے پہلے 8-10 سالوں میں. اوکے. تو وہ میرا وہ ہو گیا, اور وہی آگے تک چلتی ہے, وہی غصیلا ہونا, وہی پیار والا ہونا. جو جی وہ زیادہ تر پھر وہی رہتی ہے. تو پھر بعد میں وہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کوئی یہ نہیں ہے اس طرح کا اداس آدمی تھا کہ مجھے ہنسی مذاق نہیں آتی تھی یا میں رونے دھونے والا نہیں. ایک اداسی اندر بہت گہری تھی, لیکن مزہ بھی جو ہے وہ مقصد یہ کہ مجھے بھی کیمرے کے بعد وہ پیچھے والا بندہ سمجھے آپ, اس میں بھی میں پورا تھا. کیا بات؟ ہاں, کہ یہ نہیں ہنسی مذاق میں بھی پورا, لیکن اندر روح جو تھی نا وہ بڑی اداس تھی. اداس شامیں اجاڑ اگر اس کو رستے. یوں سمجھا جائے تو اسپرچول بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیا میں تو ضرور ہوتا ہے, لیکن ان کی روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روحانیت پسند کرتی ہیں. اب ایک 14 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ, وہ اگر گانا سنے, وہ لوٹا دو مجھے بچپن اور وہ کاغذ کی کشتی, تو وہ کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو کوئی روک تو نہیں لگا, لیکن وہ ایسے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ طبیعت میں بن جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے پھر بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے, میں تو طبیعتاً بھی ہے نا. ہاں, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری ماں, میری نانی, میری دادی, میرے والد, میرے دادا, پتہ نہیں مجھے کہاں سے وہ اداسی میرے اندر آ گئی. ہم لوگ ویسے بھی آزادار ہیں چونکہ, اور نسل در نسل آزاداری سے وابستہ ہیں, تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا روحانی سطح پہ اداسی اور وہ سارا غم اور سوگ. میں اداسی کو ہوا ہوں پیدا, آبشاروں میں رہا کرتا ہوں. یہ دیکھیں شعر میرا. کیا بات ہے. اور ایک شعر ہے کہ میرے مولا کا کرم ہے یارو, میری بنیاد میں غم ہے یارو. کیا بات تو ہے, یہ میرے چیز تو مولا کا کرم ہے, غم ہے یار, میری بنیاد میں غم ہے. کیا بات ہے. تو لیکن میں نے اس کو مثبت لیا, غم کو طاقت بنایا, میں ڈپریس نہیں رہا, اور میں نے لوگوں کو اپنے اوپر تشدد بھی نہیں کرنے دیا. جو شاعر ہے نا, یہ ایسا قاتل اور ادب کا قاتل اور ایسا بے حس لوگ ہیں. یہاں پہ راٹھور صاحب میں آپ کو بتاؤں, نیکی, شرافت, دیانت اور قابلیت کے ساتھ زندہ رہنا اس معاشرے میں اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ آپ پر جھپٹتے ہیں کہ اچھا آپ ان سے زیادہ اچھا گا رہے ہیں, آپ زیادہ اچھا شعر لکھ رہے ہیں, آپ زیادہ اچھا پروگرام کر رہے ہیں, آپ کیمرہ مین اچھے ہیں, آپ رائٹر اچھے. تو ایک نالائقوں کا اور جاہلوں کا جمع غفیر آپ کو کچل دینا چاہے گا, نوچ لے. میں ایسے شاعروں میں گھرا رہا ہوں, ابھی بھی گھرا ہوں, ارد گرد نام نہاد شاعر, کرسیوں پہ قبضے کرنے والے, خوف زدہ اندر سے باہر سے ظالم صفاق. یہ بڑا مشکل ہے اس معاشرے میں. لیکن وہ ننجا تھا نا, میں اس طرح ان کے آگے لگ کے نہ ڈر کے بھاگا ہوں نہ سہم کے بیٹھا ہوں. میں تو اتاری ہوئی جوتی, کیونکہ میں ان کی عزت اس لیے نہیں کرتا, وہ شاعر ہی نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ سادہ, وہ یعنی مثبت انسان نہیں, اچھے باکردار شہری نہیں ہے, محب وطن وہ قومی لوگ نہیں ہیں, بد باطن ہیں, بد دیانت ہیں, جھوٹے شاعر ہیں, جھوٹے ادیب ہیں. تو عزت کیوں کروں میں, اور میں برداشت بھی کیوں کروں؟ کہیں نہ کہیں پہ کمینگی, منافقت اور یہ ساری چیزیں کہیں کہیں کہ ہر کہیں جگہ جگہ. اوئے ہوئے ہوئے, وہ ایک جملہ ہوتا ہے 19 20 دا فرق ہے تے ایتھے 19 20.
انی پر انی بھی انی بھی ہے. اچھا واہ واہ واہ. اب جو شاعر سامنے آ رہے ہیں, اب جو گلوکاری کے ساتھ وابستہ ہے, میری مراد یہ جو آرٹسٹ ہیں نئے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کیا پروڈکٹیو کام ہونا ختم ہو چکا ہے یا لوگوں وہ کوشش کی ختم جا ہو رہی گئی؟ میں بتاؤں کوشش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے نا, میوزک کو کمرشلائز کر کے بوتلوں کو پیچھے لگا کے سوڈا واٹر کمپنیاں کھول کے, اور سوشل میڈیا کتنا مشکل کر دیا ہے کہ عام آدمی سریلے ہیں, فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ قیامت خیز سریلے ہو جائیں فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ بڑا گانا بنا کے بڑی ویڈیو بنا کے کروڑوں روپے اشتہار پہ نہیں لگاتے, آپ سنگر نہیں ہیں, ختم. اسی طرح شاعروں میں کیا کیا جا رہا ہے کہ بالکل سچی سوچ والے, بالکل یعنی میں کہوں کہ وہ پہلے تو نا ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو جسمانی شاعری کرتے ہیں, رسمی شاعری, یہ بڑی سطحی ہوتی ہے. یہ اب لوگ اس سے بھی گر گئے ہیں نیچے, جو ابھی جن کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. جو اچھے اوریجنل نوجوان ہیں, ایک سے ایک خوبصورت حساس شاعر, عظیم نوجوان شاعر جو آ رہے ہیں, ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے تاکہ کہیں یہ لوگ معاشرے میں شعور, ادراک اور سوچ کو فروغ دینے اور تعمیری جذبے اور احساس کو فروغ دینے کے کہیں اہل نہ ہو جائیں اور وہ نہ کام شروع کر دیں. ایسے شاعر آگے لاؤ جو معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں, جو روایات آپ کی برباد کر دیں. شاعری کی آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ کون اچھا شاعر ہے, کون برا شاعر ہے, کون تہذیب اور روایات کا خیال کر رہا ہے, یہ کیسے جانچا جائے گا, یہ کیسے پرکھا جائے گا؟ دیکھیں شاعری جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے احساس کا, آپ کے جذبے کا, آپ کی سوچ, آپ کے تخیل کا ایک خوبصورت جمالیاتی اظہار ہے زبان کے ذریعے. اوکے, شاعریہ یہ تو ایسا ہو گیا نا, قافیہ ردیف کا بھی تو خیال کرنا ہے. وہ فن ہے. اوکے, ظاہر ہے وہ بھی آ گیا. جمالیاتی جب میں نے کہہ دیا جی جی, تو آپ تھوڑا سا بنا سوال اس کیونکہ ناظرین کو بھی اس لیے کہ چیزوں کو ہم تو سمجھ سکتے ہیں لیکن عام زبان میں ان کو بھی تو سمجھانا ہے. جی, تو وہ جو ہے نہیں, میں خود بھی گفتگو کے دوران خود بھی سیکھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ, تو وہ جمالیاتی اظہار جو ہے اس کا نام شاعری. ایک بات تو یہ ہوگی. اب یہ ہے کہ شاعر اصلی کون ہے اور مصنوعی کون ہے. شاعری اور تخلیق کا کوئی بھی کام ہے, میں آپ کو بتاؤں, چاہے میوزک ہے, مصوری ہے, شاعری ہے, رقص ہے, اور جتنے تخلیقی کام ہیں, ان کا تعلق انسان کی نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص سنسیئرٹی کے ساتھ اور احساس کے دکھوں کے ساتھ ہے, خوشیوں کی معصومیت کے ساتھ ہے, غم کی پاکیزگی کے ساتھ ہے. یہ تو جو اس میں بیٹھ کے بندہ شاعری کرتا ہے نا, وہ ہے حقیقی شاعر, وہ حقیقی سنگر ہے, وہ تخلیقار حقیقی ہے. لیکن جو بندہ چوکس ہے, وہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں اس کو پیچھے ہٹاؤں, آگے بڑھوں, اس کو کاٹوں, یہ پڑھوں, مشاعرہ, یہ نوکری پہ قبضہ کر لوں, یہ ایوارڈ لے لوں, جو کر ہی یہ رہا ہے اس پہ وہ سمجھے کہ مصنوعی ہے. اس کا حقیقی شاعری سے, پاکیزہ خیالات سے, اجلے باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جگاڑی ہے, چوکس ہے, بددیانت شارٹ انسان کٹ ہے. کے رستہ استعمال کرتے ہیں. شارٹ کٹ بددیانت ہے نا, وہ اپنی روح کے ساتھ جو بندہ بددیانتی کرے, اس سے معاشرے کو کیا امید ہو سکتی ہے اور ادب کو کیا ہو سکتی ہے. یہ فرق. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جس میں ادب ہے, ثقافت ہے, اور ایک چھت کے نیچے مختلف فیسٹیول کی شکل میں نئے نئے پروگرام ہو رہے ہیں. کبھی ہم احمد فیض میلہ دیکھتے ہیں, کبھی ہم لاہور لٹریری فیسٹیول دیکھتے ہیں, کبھی اردو کانفرنس دیکھتے ہیں. اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ کو کبھی دعوت نہیں ہوئی؟ کیا ابھی کبھی آپ نے جانا نہیں چاہا؟ اچھا, مجھے کہیں کوئی اکا دکا تو ملی ہوگی, 98 جگہ سے نہیں ملتی دعوت. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کو میرے نام سن کے پسینے آنے شروع ہو جاتے. جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے شاعری سے, اتنا نوازا ہے کہ اگر میں اس کو دولت میں کنورٹ کروں تو میں کہوں کہ ٹریلینز آف ڈالرز دیے مجھے اللہ نے. کیا بات ہے. یعنی دنیا کا کوئی شاعر آپ لے لیں, آپ اس سے کمپیریزن کر لیں, رب تعالیٰ کی عنایت مجھ پر زیادہ ہی ہوگی اس کی نسبت, کم نہیں ہوگی. موجودہ دور میں کہہ رہے ہیں دنیا کا کوئی تاریخ میں مرزا غالب بھائی 50 ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے. لیکن اب میں کہوں کہ مرزا غالب نے نظم نہیں لکھی, میں نے تو بہت لکھی ہے. وہ کہیں جی میں نے اردو میں, فارسی میں مائیا نہیں لکھا, رب نے عطا کیا. میں نے صوفیانہ شاعری جس گیت آپ کو سنایا ہے, مجھے اللہ نے تجربات میں نے کیے, شاعری میں آزاد غزل دی میں نے. اور وہ تو کہتے ہیں نا, جو غالب نے گلہ کیا
کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے کچھ میرے بیان کے لیے کچھ، یعنی اور تو میں نے کہا کہ میں نے وہ اس کی خواہش پوری کی اور قافیہ ردیف ہٹا دیا اور قافیہ ردیف کے بغیر آزاد غزل دی اور وہ اس پہ بے تحاشا لکھا. تو آپ کسی کو اٹھا لیں، رب تعالیٰ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں. اب عام ان لوگوں کا تو خوف کا عالم یہ ہے کہ یہ تو کسی کا عام شاعر بیچارے کا اپنے دوست کا اچھا شعر سن لیں، یہ کہتے ہیں یہ مر جائے، اس یہ کوئی دوسرا نہ سنے. تو جہاں فرحت عباس شاہ کی ڈھیروں شاعری، 52 کتابیں، اللہ اکبر، اور ایسی مصرع یہ دیکھیں کہ میری نظم کا ہے کہ میرے تو آنسوؤں پہ بھی نیل ہیں، ایسی لطافت آپ کو کہاں ملے گی. یا یہ شعر دیکھیں کہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں، وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے. اب بتائیں کہ میر صاحب کو بھی ایسا شعر نصیب نہیں ہوا، ان کے اچھے شعر ہوں گے، لیکن میں کیا یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. تو یہ شعر رب نے جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے، کوئی نقل مکانی تو نہیں. تو یہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد. وہ ان کے 70 نشتر ہیں نا امیر کے، تو میرے تو 700 نشتر ہیں. تو اتنا نوازا، یہ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں، میرے تو سایہ ان کے ارد گرد ان کو نظر آ جائے تو پیشاب خطا ہو جاتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ اب جو پروگرام ہو رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک رائٹر ایسوسی ایشن بھی بنایا، یونین پاکستان رائٹر یونین، ہم سب نے بنائیں گے، ہم اور ایک پروٹیسٹ بھی آپ اپنا جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ کیا وجہ بنی کہ آپ نے پروٹیسٹ کی؟ دیکھیں جس طرح موسیقی کو پوری پلاننگ کے ساتھ ملک میں نقصان پہنچایا گیا ہے، مصوری کو ایسے کیا گیا لمیٹڈ، اسی طرح اب حملہ غیر ملکی جو طاقتیں ہیں، نادیدہ قوتیں ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کے ادب کو اور زبان کو ٹارگٹ کیا ہے. اب وہ پہلے نہ دیتے رہے پیسے کہ جی انٹرویو کر دو، یہ پروجیکٹ لے لو، یہاں پہ لوگوں کی معلومات اکٹھی کرتے رہیں. پھر اس کے بعد وہ ہنٹ کرتے ہیں کہ کون کون اس معاشرے میں بد دیانت اور بے ضمیر آدمی ہیں، پیسے جو لے سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں تک ہو کے آیا ہوں، ریجیکٹ کر کے آیا ہوں. ابھی نہیں، زبان کو کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرنا؟ حضور میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ زبان، قوم کی زبان ہی تو اس کو آگے ترقی ہوتی ہے، اس کی ہم تو انگریزی کا بس معیار ہے، ہم تو آگے چلے گئے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ زبان ہی نہیں ہوگی ہماری تو شناخت کیا رہ جائے گی؟ اگر ہماری زبان ہماری نہیں ہوگی تو ہم اپنے اسلاف کے علم سے، اسلاف کی روایات اور تہذیب و تمدن سے کس طرح جڑیں گے؟ ہم تو گوروں سے جڑ گئے، اور گورے ہم ہے نہیں، بالکل ہے، کٹ گئے نا. یہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال جی، آپ سمجھدار ہیں، ڈسکنیکٹ پیدا کر رہے ہیں، ہمارا لٹریچر مار رہے ہیں یہ فیسٹیول. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی فیسٹیول ہو رہے ہیں یہ ادب دشمنی ہے، کل کر رہے ہیں ہمارے ادب کو. یہ تو لٹریچر فیسٹیول کا نام دیتے ہیں اس لیے. اور کرتے کیا ہیں بھائی؟ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، وہ سہیل صاحب جو ہمارے کامیڈین ہیں، سہیل احمد صاحب، ہمیں کتنا احترام ہے، اتنے بڑے لیجنڈ ہیں، لیکن ان کو آپ لٹریری فیسٹیول سے معافی دیں، ان کی نہ کریں، اس کی بجائے کسی ادیب کو بٹھائیں. آپ کامیڈین کو کیوں بٹھا رہے ہیں؟ حامد میر صاحب ہر فیسٹیول میں پہنچ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں شرم آتی کہ آپ کہیں گے یار یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میری جگہ کسی ادیب کو بلاؤ. اچھا سلیم صافی، چلو حامد میر تو پھر بڑے باپ کا بیٹا ہے، پڑھے لکھے لو. سلیم صافی بیچارہ جس کا نام ہی صاحب وہ پڑھ گیا پتہ نہیں کیا، لفافی. اور سلیم صافی جو ہے، اور وسعت اللہ خان، یار ان لوگوں کا کیا کام ہے مجھے بتائیں لٹریچر کے ساتھ؟ اور یہ خود صافی ہیں، ان کے منہ پہ چپیڑ ماریں کہ یار ادیبوں کو بلاؤ اگر لٹریری کانفرنس ہے. تو یہ بھائی جان اس میں ایسا تھرڈ کلاس آدمی پہنچوتا ہے جو شاعر ہے نہ ادیب ہے، یعنی متشاعر. لیکن ہم اس کے ذریعے نا ایک ایجنڈا بڑا پٹ کر دیتے ہیں. میں اب آپ کی بات کو اس طرح سے بھی سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ایسا پروپوگنڈا پٹ اپ کرنا ہو تو کن خاص اسپیکر کے ذریعے جو ہے وہ بات سامنے لائی جاتی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ جو ہے کمپین کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. سنیں یہ سارے ہے تو ان فیسٹیول کے ذریعے ہوتا ہے. جی یہ ایکچولی تو انفلوئنس کر رہے ہیں نا، انفلوئنسر ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ مجھے تو یہی لگا نا آپ کی بات سے. اور میں اگر پیچھے ماضی میں جا کے دیکھا تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اگرچہ یہ اوریجنل انفلوئنسر نہیں ہیں بناوٹی. اوریجنل انفلوئنس وہ ہے جو پیسے کے بغیر اپنی بات کے زور پر انفلوئنس کرتے ہیں، اپنی قابلیت. یہ تو مصنوعی ہیں، ان کے پیچھے پیسہ ہے، اور جو سامراجی پیچھے سازشی قسم کی جو سوچیں اور منصوبے ہیں، اور ان کا پیسہ یہ ہے. اور ان کے تعلق اب میں ایسی خوفناکی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا.
چلیں شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اردو اور ہمارے جو ادب ہے اس کے ساتھ اب یہ چیزیں خلوار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، تو اب بچاؤ کے اب لیے سر آپ ناظرین دیکھیں، ہوں گے، یہ لوگوں کو کیا پیغام دیں آپ گے؟ ان لوگوں کو کوئی میں امید ہے؟ پیغام یہ دے دوں کہ یہ اس میں ہمارے سانحہ پاکستان و مشرقی پاکستان ہوا تھا، پاکستان ٹوٹا تھا 16 دسمبر کی بات کر رہے ہیں یہ دسمبر میں جی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ فسادات جائے تھے، جنگ تھی، اور میرے پیٹھ میں چھرا جو بھی تھا، ملک توڑا گیا نا۔ اس موقع پہ پہلے کیا ہوتا تھا، کالمز لوگ لکھتے تھے، شاعر نظمیں لکھتے تھے، ہم وہ غلطی یا کمزوری یا دکھ یاد کر کے آئندہ مضبوط ہونے کا وعدہ اور اعادہ کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ افتخار عارف صاحب کا جشن منا رہے ہیں، وہاں لڈیاں ڈالیں گے، سارے جشن ہو رہا ہے، اور یعنی 16 دسمبر کو تو اے پی ایس جیسا واقعہ وہ بھی ہوا تھا، جہاں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے 8-9 بچوں کے اوپر جو ہے جی دہشت گردوں نے گولیاں یہ چلا آج کے دن جب پروگرام آپ کا چل رہا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں، شاہی قلعے میں جشن منایا جا رہا ہے۔ اور مجھے دکھ کی بات یہ ہے کہ میں تو اپنے حکمرانوں کو سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ باندھ کے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کہاں پہ ہمارے دکھوں پر، زخموں پر زخم لگا رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ ان لوگوں کے ساتھ، یہ چند ہے، آپ ہزاروں لوگوں کو نظر انداز کر کے، آپ کو اللہ نے ہم حکمران بنایا، چیف منسٹر ہیں، وہ عامر میر صاحب ہیں، یہ سارے، آپ تو نہ کریں ایسا، کیونکہ یہ تاریخ بن رہی ہے۔ آپ کا نام ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے مشرقی سانحہ مشرقی پاکستان میں کے دنوں میں جشن منا رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، یہ تو کھیل ہے، سرمایہ پیسہ ادھر سے سپانسر وہ بچائے گا، آپ نہ کریں خدا کے لیے، میری یہ منت ہے ان سے آپ کے پروگرام کے تھرو۔ بہت شکریہ جی۔ شاہ صاحب، آخر میں جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ادب کے ساتھ تعلق ہے، یا ایک کامیاب زندگی اور ایک مہذب شہری کا کردار نبھانا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کے نچوڑ میں سے کچھ ان کو وہ پیغام اگر آپ دینا چاہیں، یہ بھی بڑا بہتر ہوگا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور ہر نقطہ نظر کو پڑھیں اور پرکھیں، اور اندر تجزیاتی سوچ پیدا کریں کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، میں کہاں غلط ہوں، دوسرا کہاں غلط ہے، میں کہاں، یہ سوچ پیدا کریں نوجوان ہمارے، اور مطالعہ اتنا کریں، دنیا کی ہر چیز پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سائنس پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، نفسیات پڑھیں، ادب پڑھیں، خاص طور پہ ادب میں سب کو، اور بڑا ادب پڑھیں، یہ کتابیں نہ پڑھیں، ادب ہائیلی ادب، جو بڑا ادب ہو، سچا ادب ہو، وہ پڑھیں، وہ موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو میں نا وہ شعور بچا لیں، کیونکہ شعور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی شاہ صاحب، آپ کے وقت کا، بڑی جو مفصل گفتگو کی، اور شعر و شاعری پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ گلوکاری، اور کس طرح سے ان کا سفر کا آغاز ہوا، اور یہ ساری گفتگو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک گھنٹے کے پروگرام کے اندر جو ہے اس کو سمیٹ سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیں، اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔